امام الانبیاء غلاموں اس بات کی طرف توجہ کیجیے گا، بغداد شہر کی بات کر رہا ہوں۔ بغداد شہر کے اندر ایک کفن چور رہتا تھا جو قبروں سے کفن چوری کر لیا کرتا تھا۔ وہاں پر ایک مائی صاحبہ تھی جو 40 سال سے اپنے رب کی عبادت کر رہی تھی، اور اس نے پتہ نہیں کتنی عورتوں کو، کتنی نوجوان لڑکیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھایا تھا، راہ راستے لگایا تھا۔ اور وہ مائی صاحبہ جو 40 سال میں رب کی عبادت کر رہی تھی، جب آخری وقت آیا، فوت ہونے لگی، تو مائی صاحبہ نے کفن چور کو بلوایا، بلا کر فرمانے لگی کہ کفن چور، یہ میرے کفن کے پیسے مجھ سے ابھی لے لے اور مجھے قبر کے اندر بھرنا نہ دینا، مجھے قبر میں ننگا نہ کرنا، قبر سے میرا کفن چوری نہ کر لینا، لہذا ابھی پیسے لے لے۔ کفن چور نے پیسے لیے، گھر چلا گیا۔ جب گھر گیا تو بیوی کو بتایا کہ مائی صاحبہ تو 40 سال سے عبادت کر رہی تھی، اس نے آج پہلے کفن کے پیسے دے دیے ہیں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ جناب میرے سرتاج، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفن بڑا قیمتی ہوگا، وہ کفن نہ چھوڑنا۔ اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ اگر بیوی نیک مل جائے تو دنیا میں جنت بن جاتی ہے، بیوی اگر بری مل جائے تو دنیا میں جہنم بنا کر دیتی ہے۔ اللہ کرے نیک بیوی ملے، نیک ملے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو کنیز آپ سنتے جائیے، اس بری عورت کی بات کو مانتے ہوئے، اس نوجوان جو کفن چور تھا، اس جب مائی صاحبہ فوت ہوئی تو ان کے جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھا، اس کے بعد قبر کا جائزہ لیا مکمل طور کے بعد۔ جب جائزہ لے لیا، پتہ کر لیا کہاں قبر ہے، جب رات ہوئی تو رات کے وقت وہ کفن چور جب قبر میں آیا، اس نے قبر کو کھولنے کی کوشش کی اور قبر کھولا، اور اس کے بعد جب اس نے ہاتھ بڑھا کر کفن کو چوری کرنے لگا تو مائی صاحبہ اللہ اکبر کبیرہ سنتے جائیے، اللہ اس کے رسول کا بن کر زندگی گزارا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں، یہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء غلاموں، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جس وقت مائی صاحبہ نے جب کفن چور نے ہاتھ بڑھا کر کفن کو چوری کرنے لگا تو مائی صاحبہ نے آگے ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کفن چور کا ہاتھ پکڑا اور فرمانے لگی، اے کفن چور، عجیب بات ہے کہ جنتی کا کفن چوری کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کفن چور حیران ہو گیا، کہنے لگا مائی صاحبہ آپ کی تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے 40 سال رب کی عبادت کی ہے، اپنے رب سے راضی کیا ہے، تو جنتی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی تو مجھے کیسے جنتی کہہ رہی ہو کہ جنتی کا کفن چوری کر رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو مائی صاحبہ فرمانے لگی مجھے یہ بات بتائیے کیا تو نے میرا جنازہ پڑھا ہے؟ جب یہ بات پوچھی تو کفن چور کہنے لگا ہاں میں نے آپ کا جنازہ پڑھا ہے۔ تو مائی صاحبہ کہنے لگی میرے رب نے مجھے کہا ہے، میرے رب نے مجھے فرمایا ہے، اے میری بندی میں نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے صدقے جس نے تیرا جنازہ پڑھا ہے میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی ہے۔